اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا اور سارے جہاں کے داتا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضرات، علماء ذیشان کا مجمع ہے، اسٹیج عالموں سے، حافظوں سے، ائمہ کرام سے بھرا ہوا ہے، اور آپ حضرات بھی جس دیوانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو حضرت خواجہ نے بلایا ہے۔ اللہ کرے یہ محفل قابل قبول ہو، مگر اس کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو جتنی زیادہ کثرت سے ادب و احترام کا مظاہرہ کرے گا، میرا یقین ہے کہ خواجہ صرف اجمیر میں نہیں ہے، مہاراجہ کانفرنس میں بھی موجود ہیں۔ دیکھنے والی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں، لیکن ہر ایک میرے خواجہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ جس کو وہ دکھانا چاہیں دکھا دیں، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ وہ موجود ہیں۔ بہت دیر سے آپ حضرات نظم کے ذریعہ ذکر خواجہ سن رہے تھے، کتنا پایا اور اس سے کتنا لیا، اور اپنی زندگی میں ذکر خواجہ سے آپ آنے والے زمانے میں کتنا فائدہ اٹھا سکیں گے، مجھے اس پر کچھ بھی بولنا نہیں ہے، مگر جو کچھ میں ابھی آپ کو بولنا چاہتا ہوں، آپ کے کانوں تک اپنی آواز اور اپنے الفاظ کو پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو اگر آپ نے ڈھنگ سے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا، میرا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ادب نہ بنا سکے گی، گستاخ نہ بنا سکے گی، گمراہ نہیں بنا سکے گی۔ میرا یقین ہے کہ ان باتوں پر عمل کر لینے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی چمکدار بن جائے گی، اور قبر و حشر بھی روشن اور منور بن جائیں گے۔ اب آپ تیار ہو جائیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے عام روش سے ہٹ کر بہت مختصر خطبہ پڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے القاب ہیں کہ اگر چاہے آدمی تو رات گزر جائے مگر ان القاب کا
خاتمہ نہ ہو سکے، مگر میں نے مختصر لقبوں کا استعمال کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ میں آپ کو مواد فراہم کر سکوں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ اس دنیا میں آج کل بھیجال بہت ہے، بہت زیادہ ملاوٹ ہر چیز میں ہونے لگی ہے۔ پہلے زمانے میں دودھ میں لوگ پانی ملا کے بیچتے تھے، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچ رہے ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، اب تو لوگ شریعت میں بھی ملاوٹ، طریقت میں بھی ملاوٹ، معرفت میں بھی ملاوٹ، حقیقت میں بھی ملاوٹ کے روادار بنتے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں کسی کو ولی کہنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی کسی کو ولی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی ولی ہے، اس لیے کہ بہت مشہور مقولہ ہے، ولی را ولی می شناست، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے۔ ورنہ آج کل تو نہ جانے کس کس کو قطب بنا دیا جاتا ہے، کس کس کو ابدال بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ کسی کو ولی کہتے ہیں، آج کے زمانے میں پیر اڑنا نہیں جانتا مگر مرید اس کو اڑا دیتا ہے۔ بہت مشہور مقولہ ہے، پیرانمی پرن مریداں می پرانن، پیر اڑنا نہیں جانتا مرید اس کو اڑا دیتا ہے۔ جو لوگ کسی کو بھی ولی کہتے ہیں وہ اس کے باپ کا ولی نہیں کہتے، اس کے چچا کا ولی نہیں کہتے، اس کے بھائی کا ولی نہیں کہتے، اس کے دادا کا ولی نہیں کہتے، وہ تو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ مگر اللہ کا ولی کون ہے؟ آل رسول بھرے اسٹیج سے ہم بول رہے ہیں، اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی صرف اور صرف وہ ہے جس کو خدا کہہ دے یہ میرا ولی ہے۔ پورا مجمع ایک آواز ہو کے بولے سبحان اللہ۔ مجھے کہنا نہ پڑے، پانی رکھیے گا گلاس میں، مجھے کہنا نہ پڑے کہ جو باتیں ہم پیش کرنے والے ہیں یقین جانیے میرے خواجہ کا یہی مقصد تھا ہندوستان کا۔ کوئی ولی نہیں، ولی وہ ہے جس کو خدا کہہ دے یہ میرا ولی ہے۔ حقیقت میں وہی اللہ کا، زور سے بولیں آپ حضرات بھی، حقیقت میں وہی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی ولی نہیں جس کو خدا کہہ دے یہ میرا ولی، حقیقت میں وہی ہے اللہ کا۔ آپ لوگ بھی بولیں، حقیقت میں وہی ہے اللہ کا ولی۔ حضرات یہ بہت تفصیل طلب میرا موضوع ہے مگر میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اب آئیے پروردگار سے پوچھا جائے، اے میرے پالنہار، میرے پروردگار، دنیا میں نہ جانے کون کس کس کو ولی کہہ دیتا ہے، جس کو دیکھو ولی کہتا گھوم رہا ہے، تو بتا دے میرے پروردگار تیرا ولی کون ہے؟ کیا یہ کافر بندے تیرے ولی ہیں؟ کیا یہ مشرک بندے تیرے ولی ہیں؟ کیا یہ گستاخی رسول بندے تیرے ولی ہیں؟ کیا یہ گستاخی صحابہ بندے تیرے ولی ہیں؟ کیا یہ گستاخی شریعت بندے تیرے ولی ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، یہ سب کوئی بندے میرے ولی نہیں، میرے ولی وہ ہیں جو ایماندار ہیں۔ زور سے بولو، ذرا ایک آواز ہو کے بولو، میرے ولی وہ ہیں، زور سے بولیے، میرے ولی وہ ہیں جو ایماندار ہیں۔ یاد کر لیجئے، میرے ولی وہ ہیں جو ایماندار ہیں۔ اب جیسے ہی میں نے اتنے ہی پڑھا تھا، اب تو ولیوں کا تاتا بن گئے، قطاریں لگ گئی، سب نے کہہ دیا کہ ہم بھی ولی۔ بے نمازی نے بھی کہا ہم بھی ولی،
بے روزہ دار نے بھی کہا ہم بھی ولی، جھوٹ بولنے والے نے بھی کہا ہم بھی ولی، پانچوں انگلیوں میں انگوٹھیاں گھسانے والوں نے بھی کہا ہم بھی ولی، عورتوں جیسی زلف رکھنے والوں نے بھی کہا ہم بھی ولی۔ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہیں تو ایماندار، لہذا ہم بھی ولی ہیں۔ بہت لمبا ہو جائے گا، میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں تو میں نے پروردگار سے عرض کیا الہی الذین آمنوا، کیا تیرے سارے ایماندار بندے ولی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، زور سے بولیے سبحان اللہ، ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، میرے وہ بندے ولی ہیں جو ایماندار ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ حضرات، ایماندار اور متقی پرہیزگار، یہ دونوں لفظوں کو میں دو لفظوں میں بولنا چاہتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ہمارے علماء میری ان باتوں کا ساتھ ضرور دیں گے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ایمان کیا ہے یہ جاننا ہے، تقوی کیا ہے یہ جاننا ہے۔ اگر اس کو میں پھیلاؤں گا تو سینکڑوں راتیں گزر جائیں گی، ایمان کا صحیح تعارف میں نہیں کر سکوں گا، لیکن مجھے صرف چند الفاظ میں بولنا ہے۔ اے لوگوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ اس کو میں دو لفظوں میں بولنا چاہتا ہوں۔ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا۔ سمجھ میں آیا کیا؟ سمجھ میں آیا تو بولو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے یہ چند بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے یہ کمیٹی کے بچے ہیں زیادہ تر، سارے نذرانے آ رہے تھے تو یہیں سے آ رہے تھے، پیچھے سے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن میں تمام لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ کے حافظے میں اترا؟ پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ ولی وہ ہے جو ایماندار ہو۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ ولی وہی ہو سکتا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک آواز ہو کے بولیے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان کے تعلق سے بھی میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ ایمان نام ہے نبی کی، پورا دیوانوں کی طرح بولو، ایمان نام ہے نبی کی۔ نہیں لگتا نہیں آپ لوگ، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اردو زبان بول رہا ہوں، جھارکھنڈ میں بول رہا ہوں، بنگال یا اڑیسہ میں نہیں بول رہا ہوں، مگر الحمدللہ اڑیسہ میں ایک سے ایک علم اردو رائے اور وہاں پر اردو اکیڈمی بھی ہے، حالانکہ صرف 2% وہاں مسلمان رہتے ہیں، لیکن جواب نہیں ہے اڑیسہ کے مسلمانوں کا اس اعتبار سے کہ وہ اردو جانتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اردو اسکولز چلتے ہیں۔ یہ ہمارے اڑیسہ کے نقیب اجلاس تشریف فرمائیں، ان سے آپ تصدیق کر لیجئے۔ حضرات، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری رسول پاک کی محبت کا نام، پورا مجمع بولے زور سے، رسول پاک کی محبت کا نام، اور بلند آواز سے کہیے حب رسول کا نام، محبت رسول کا نام۔ اس کو اگر ہم پھیلائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، مگر ضرور ایک بات بولیں گے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ آپ عاشق رسول ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ اس میں کیا بخیلی ہے؟ آپ عاشق رسول ہیں، مگر محبت کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو حقیقی معنوں میں آپ عاشق رسول نہیں۔ اس کو چند لفظوں میں ہم بولیں گے۔ پہلا تقاضا ہے محبوب سے جو محبوب ہے اس سے بھی آپ محبت کیجئے۔ دوسرا تقاضا ہے جو محبوب کا دشمن ہے آپ اس سے دشمنی کیجئے۔ اور تیسرا تقاضا ہے محبوب کا جو حکم ہے آپ اس پر عمل کیجئے۔ ذرا زور سے بولو میرے بھائیوں۔ اس کی تفصیل پہ ہم جائیں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا، لیکن جی چاہتا ہے بولوں، مگر پھر جو اصل مسئلہ ہے وہ رہ جائے گا۔ مگر اتنا ضرور جان لیجئے، میں بول دینا چاہتا ہوں، آج کے زمانے میں بھائی بھائی سے بہت ٹکرا رہا ہے،
مسلمان آپس میں ٹکرانے میں بہت تیز، عوام تو عوام، یہ علماء کم ہیں ٹکرانے والے، یہ پیر کم ہیں ٹکرانے والے، یہ خطبہ کم ہیں ٹکرانے والے، جہاں دیکھو نزاع، جہاں دیکھو جھگڑا، جہاں دیکھو اختلاف۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پورا مجمع مجھ کو بولے گا، بولو تم لوگ عاشق رسول ہو یا نہیں؟ زور سے بولو ہو۔ عشق کا پہلا تقاضا سن لو، جو محبوب ہے، محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا ایک لسٹ بتائیے کہ میرے رسول کے محبوبین کون ہیں؟ میرے رسول کے محبوب کون ہیں؟ مہاراجہ خواجہ محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مجمع بولے۔ آپ کہیں گے کہ رسول پاک کے صحابہ محبوب ہیں، رسول پاک کے آل اطہار بولتے رہیے گا محبوب، رسول پاک کے خلفائے راشدین، تب تابعین، تبا تابعین، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، افراد، اولیاء، مشائخ، شہداء، صالحین، یہ سب میرے رسول کے محبوب ہیں، اور میرا یقین ہے کہ ان سب سے آپ لوگ ضرور پیار کرتے ہیں۔ بولیے زور سے بولیے، ہے کہ نہیں؟ ضرور آپ ان سے پیار کرتے ہیں، مگر ایک محبوب کا نام میں نے اور لیا نہیں ہے، وہ چھوٹ گیا ہے۔ یقیناً صحابہ مصطفیٰ کے محبوب ہیں، تابعین مصطفیٰ کے محبوب ہیں، تبا تابعین مصطفیٰ کے محبوب ہیں، ائمہ اطہار مصطفیٰ کے محبوب ہیں، خلفائے راشدین مصطفیٰ کے محبوب ہیں، غوث مصطفیٰ کے محبوب ہیں، قطب مصطفیٰ کے محبوب ہیں، ابدال و اوتاد مصطفیٰ کے محبوب ہیں، افراد مصطفیٰ کے محبوب ہیں، صلحاء مصطفیٰ کے محبوب ہیں، شہداء مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ اگر آل رسول بولنا چاہے علماء کی موجودگی میں تو یہ بول دینا چاہتا ہے، صرف یہ نیک لوگ میرے رسول کے محبوب نہیں بلکہ گناہگار امتی بھی میرے رسول کا محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ مہاراجہ کانفرنس، حضور شیر اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ حضرات میں نے کہا نا بہت طویل ہو جائے گا، جب سب رسول پاک کے محبوب ہیں، جتنا کل لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ان لوگوں نے ضروریات دین کا انکار نہیں کیا، وہ سب کون ہیں؟ میرے رسول کے محبوب۔ آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ میرے سرکار کل قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائیں؟ صرف ایک بات آپ سن لیجیے، بات پر بات آ جاتی ہے، کیا معاملہ فرمائیں گے نبی رسول؟ ایک صحابی نے میرے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کل قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ بہت طویل حدیث ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پہ ڈھونڈ لے، مجھے ڈھونڈنا ہو تو میزان عمل میں ڈھونڈ لینا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو کوثر کے کنارے ڈھونڈ لینا۔ کیا کریں گے نبی پل صراط پہ؟ سرکار کے لیے تو اسپیشل محل ہے جنت میں، پھر ان کو پل صراط پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میزان عمل پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آب کوثر کے مالک ہیں، وہاں جانے کی ضرورت کیا؟ حکم چلائیں گے؟ مگر نہیں، نبی نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرا امتی جب پل صراط سے گزرے گا، گناہگار امتی گزرے گا، وہ ہچکولے کھائے گا، ڈگمگائے گا، اپنے نام اعمال کی خرابی کی وجہ سے اب اور تب گرنے کی منزل ہوگی، تو میں آؤں گا، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ربی سلم امتی، ربی سلم امتی۔ زور سے بولو میرے بھائیوں، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر دے۔ آل رسول کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی یہ دعا بلا شبہ مقبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج پچھم سے نکل سکتا ہے، مگر مصطفیٰ پیارے کی دعا کبھی نامقبول نہیں ہو سکتی۔ دعا کریں گے میرے سرکار قبول ہو جائے گی،
جب قبول ہو جائے گی تو اب ہم ڈگمگائیں گے کیا؟ اب ہلیں گے ڈولیں گے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ باتیں اگر سمجھ میں آ رہی حضرات، اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ میرے سرکار ہم گناہگاروں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہاں پرصراط پہ جائیں گے میرے نبی گناہگاروں، نیکوکاروں کے لیے نہیں جائیں گے، صلحاء کے لیے نہیں جائیں گے، شہداء کے لیے نہیں جائیں گے، صحابہ تابعین کے لیے نہیں جائیں گے، ہم گناہگاروں کے لیے جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا میرے سرکار کے محبوبوں کی فہرست میں صرف نیکوکار نہیں ہیں بلکہ گناہگار بھی ہیں۔ اس لیے میرے رسول کے سارے امتی سے مراد امت مسلمہ، جن لوگوں نے ضروریات دین کا انکار نہیں کیا، کلمہ پڑھا، وہ سب گناہگار ہی صحیح مگر میرے رسول کے محبوب ہیں۔ اس لیے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیے، تب جا کے آپ سچے عاشق رسول بن سکیں گے۔ آگے بڑھوں، بہت لمبا ہو گیا، اسی میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایماندار ہوگا۔ ایماندار کون ہوگا؟ جس کا سینہ رسول پاک کی محبت کا مدینہ ہوگا۔ اب آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، اب تقوی کس کا نام ہے؟ پرہیزگاری کس کا نام ہے؟ زہد کس کا نام ہے؟ دو لفظوں میں بولوں گا، میرا یقین ہے کہ میرے علماء میرا ساتھ دیں گے۔ دو لفظوں میں بولنا چاہتا ہوں، ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، اور تقوی نام ہے نبی کی سنت پر چلنے کا۔ زور سے بولو میرے بھائیوں، ہر ایک کو ولی مت مان لینا، ہر ایک کو ولی نہ کہنا، پہلے دیکھ لینا کہ یہ عاشق رسول ہے یا نہیں، محب رسول ہے یا نہیں، اور دیکھ لینا اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا نشست و برخاست رفتار و گفتار یہ سب میرے رسول کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے اور وہی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اتنی بات ہم کہنے کے بعد آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے، وہ میں نے آپ کو چند جملوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب تو آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہر ایک کو ولی نہیں مانیے گا، سوچ سمجھ کے کسی کو ولی مانیے گا۔ پھر آپ کسی کو ولی کیسے مان لیں گے؟ جس کو ہماری جید علماء کہیں ولی، وہی ولی ہے۔ یاد رکھیے، بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا۔ اب تو صاحب پیر صاحب زندہ ہیں، ان کی کرامتیں ان کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ پیر صاحب کا دل نفس موٹا ہو جائے گا کہ نہیں؟ سامنے تعریف کرنے سے غرور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال حضرات، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سامنے تعریف کی تھی شیطان نے میرے غوث کی، تو انہوں نے ایسا جواب دیا، اس کے سارے دانت چڑھ گئے۔ ملفوظات میں امام احمد رضا نے لکھا ہے، قدس سرہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ 40 روز کی چلے کے لیے تشریف لے گئے، اور اسی درمیان میں ایک دن دیکھا غوث اعظم نے کہ آسمان کے چاروں طرف روشنی پھیل گئی، پھر ایک تخت زمین کے اوپر ہوا کے اوپر معلق ہو گیا، اور اس میں ایک شخص بیٹھا اور بولا، اے عبد القادر، میں نے تجھ کو آج سے اپنا مقرب بنا لیا، تیرے لیے ہر حرام حلال کر دیا،
اب تو اس کو نماز پڑھنے کی فرائض و واجبات ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو غوث پاک نے سوچا کہ میرے رسول سے بڑھ کر، میرے نانا سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ جب ان کے لیے نماز معاف نہ ہوئی تو میرے لیے نماز کیسے معاف ہوگی؟ اور جو چیزیں حرام ہیں وہ ناپاک ہیں، اور ناپاک چیزوں کو میرا پروردگار ہمارے لیے حلال کیسے کر دے گا؟ انہوں نے سوچا کہ یقیناً یہ شیطان کا وسوسہ ہے، تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت غائب ہو گیا، دھواں اٹھا، روشنی ختم ہو گئی، تاریکی چھا گئی۔ تو شیطان نے کہا عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا دیا، ورنہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے سینکڑوں صوفیوں کو گمراہ اور بے دین بنا دیا ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا تاکہ غوث پاک کے دل میں غرور پیدا ہو جائے، ان کا نفس موٹا ہو جائے، مگر غوث پاک نے فوراً جواب دیا تھا، ابے شیطان جاتے جاتے تو مجھے پھر دھوکہ دے رہا ہے۔ ابے جب تیرا علم تجھ کو نہیں بچا سکا تو میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ میرے خدا کی رحمت نے بچا دیا اور میرے نانا کی نعمت نے بچا دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حضرات۔ بہرحال بات بہت آگے بڑھی، عرض کرنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ جاننا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ میرا خدا کیا معاملہ کرتا ہے۔ جس کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے، یہ چند باتیں سن لیجئے۔ اللہ ان کے ساتھ معاملہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ بندے دیکھتے ہیں، میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ بندے سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ بندے پکڑتے ہیں، میں ان کا پاؤں ہو جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ بندے چلتے ہیں۔ حالانکہ میرا خدا جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، مگر پھر اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، در حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ قدرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں سے نہیں چلتا بلکہ قدرت کی عطا کرتا طاقت کی پاکے پاؤں سے چلتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑتا بلکہ قدرت کے ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ وہ اپنی طاقت سے نہیں سنتا بلکہ وہ قدرت کے کانوں کی طاقت سے سنتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ کان بن جاتا ہے، بہت سے لوگ ترجمہ میں بننا استعمال کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی آنکھوں میں، ولیوں کے کانوں میں، ولیوں کی زبانوں میں، ولیوں کے ہاتھوں میں، ولیوں کے پاؤں میں اپنی قدرت عطا کر دیتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت سے دیکھتا ہے، وہ جب چھوتا ہے تو خدا کی قدرت سے چھوتا ہے۔ اب آئیے ذرا خواجہ کی قدرت کا اندازہ کر لیجیے۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خواجہ ہندوستان آئے نہیں تھے، بھیجے گئے تھے۔ زور سے بولیے، ایک آواز ہو کے بولیے، خواجہ ہندوستان آئے نہیں تھے، بھیجے گئے تھے۔ وہ واقعہ بھی عجیب و غریب ہے، بہجت الاسرار میں لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرمایا تھا کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر، تو اس وقت خراسان کے جنگل میں خواجہ معین الدین محو عبادت تھے۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی تھی، لا بل علی عینی و راسی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں میں آپ کا قدم، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ خراسان کی آواز کو بغداد میں عبد القادر جیلانی نے سن لیا اور فرمایا غیاث الدین کے بیٹے معین الدین نے میرے احترام میں سبقت کی ہے، آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے، اس لیے وہ اب
انعام کا مستحق ہو گیا ہے۔ ان قریب اس کو ہندوستان کا راجہ بنایا جائے گا۔ زور سے بولیے، ان قریب اس کو ہندوستان کا راجہ بنایا جائے گا، ہندوستان کی ولایت سونپی جائے گی۔ آپ کے سمجھانے کے لیے میں نے راجہ اور مہاراجہ کا استعمال کیا ہے۔ ان قریب ان کو ہندوستان کی ولایت سونپی جائے گی۔ حضرات غور سے سنیے، سمجھ لیجیے، خراسان کے جنگل میں خراسان کے جنگل میں خواجہ معین الدین ہے، اور بغداد کی سرزمین سے غوث عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں، سینکڑوں میل کی دوری ہے، مگر خواجہ غوث کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ اور پھر میرے خواجہ نے آواز لگائی، عبد القادر جیلانی نے سن لیا، مجھے کہنے دو اتنی دور کی آواز کو غوث و خواجہ نے سنا کیسے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنے کانوں کی طاقت سے نہیں سنا تھا، ولی تھے، قدرت کی طاقتوں سے انہوں نے سن لیا تھا۔ اب یہیں پر رک کر ہم بولنا چاہتے ہیں کہ جب عبد القادر جیلانی خراسان کی آواز کو سن سکتے ہیں اور خواجہ معین الدین بغداد کی آواز کو سن سکتے ہیں خراسان میں، تو میرا نبی مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کی آوازوں کو بھی سن سکتا ہے، سن رہا ہے، سنتا رہے گا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، کئی مرتبہ خواجہ غریب نواز نے فریضہ حج ادا کیا ہے، ایک دن وہ بھی آیا کہ جب وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، پھر ریاض الجنہ میں آ کر دکانہ ادا کیا، آنکھیں لگ گئی، غروب کی تالی ہو گئی، نیند کا ایک جھونکا آیا، قسمت کا ستارہ بلند ہوا، ان کے خواب میں نبی پاک جلوگر ہوئے، ارشاد فرمایا معین الدین میں نے تجھ کو ہندوستان کا راجہ بنا دیا، یہ ہندوستان ہے، تم جاؤ ہندوستان میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دو۔ خواجہ غریب نواز کی آنکھیں کھلی۔ حضرات اگر اس پر نکات بیان کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آنکھیں کھلی تو خواجہ غریب نواز نے سوچا کہ میں تو کبھی ہندوستان گیا نہیں، جاؤں گا کیسے؟ سوچنا تھا کہ پھر ان کی تالی ہوئی، نبی پاک پھر جلوگر ہوئے خواب میں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے میرے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ رکھ دیا، ایسے جاؤ گے وہاں گھومو گے، ایسے جاؤ گے ایسے وہاں پر پہنچو گے، یہ دیکھو اجمیر ہے، یہ دیکھو دلی ہے، یہ دیکھو آگرہ ہے، یہاں تمہاری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں پر تمہارا مکان بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ آنکھیں کھلی، جانے کی تیاری شروع کر دی۔ مگر یہاں ذرا خواجہ سے پوچھو، خواجہ ہندوستان آپ آئے نہیں تھے، کیسے ہندوستان جائیں گے؟ فکر میں مبتلا ہوا، لیکن میرے رسول نے جب آپ کو بتا دیا تو آپ چلنے کے لیے اسی راستے پر تیار ہو گئے۔ ہمارے رسول نے بھی تو کبھی ہندوستان کا سفر نہیں کیا، اور جو ہندوستان کبھی آیا نہ ہو وہ کسی کو کیا نشاندہی کرے اور اس پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ خواجہ کہیں گے کہ میرا رسول ہندوستان آیا ہو یا نہ آیا ہو، پوری کائنات کا ہر ذرہ میرے نبی کے سامنے ایسے ہے جیسے اس کی ہتھیلی ہے، جیسے وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہے ویسے ہی وہ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے دوسرا کوئی راستہ بتائے تو وہ راستہ غلط ہو سکتا ہے، مگر نبی نے جو خواب میں راستہ بتا دیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرات اسی کے سہارے، بہت لمبا ہے، اسی کے سہارے میرے خواجہ آئے، ہندوستان آئے۔ ہندوستان آئے، آنے کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع فرمائی، اور تبلیغ جب شروع کی تو بہت سارے روڑے اٹکائے گئے، مگر میرے خواجہ نے تمام تر مصیبتوں کو جھیل کر اس کا مقابلہ کر کے ہندوستان میں وہ
تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 1,00,000 مشرکوں نے خواجہ کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ 1,00,000 سے بھی زیادہ اسلام قبول کیا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے خواجہ کا انتقال ہو گیا، میرے خواجہ کا انتقال ہو گیا، اور ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اگر کسی کو موت کا مزہ چکھائے بغیر اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ سکتا تھا تو وہ میرا رسول ہوتا، مگر جب سرکار پر موت آئی، یہ الگ بات ہے کہ یہ آن کے لیے آئی تھی، پھر حیات جاویدانی بخش دی گئی، لیکن موت کا مزہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی چکھا۔ تو خواجہ پر موت کیوں نہیں آئی؟ خواجہ پر بھی موت آئی۔ موت آنے کے بعد خواجہ کی بزرگی اور خواجہ کا تقرب الہی اور خواجہ کا ولی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جب خواجہ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی پیشانی میں نور کے قلم سے لکھا ہوا، حاضرین نے دیکھا، لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی محبت میں مرا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ قلم کے، یہ ہمارے اور آپ کے قلم سے لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ نورانی قلم سے لکھا تھا، بخط نوری لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ زور سے بولیے۔ کتنے لوگ مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، قبریں ہوتی ہیں، مقبرے بنتے ہیں، کسی کا مقبرہ کے اوپر بہت بڑا بڑا گنبد بنا دیا جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے بادشاہوں کے مقبرے دیکھے، بہت بڑا بڑا گنبد بنا ہوا ہے، اور خواجہ پاک کے گنبد سے بھی بڑا بڑا گنبد بادشاہوں کا بنا ہوا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے، ان مقبروں میں آج الو بول رہا ہے، ان مقبروں میں آج الو بول رہا ہے، مگر میرے خواجہ کے مزار انور پہ آج قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نعتوں کے نغمے گائے جا رہے ہیں، درود و سلام کے ہدیے نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ آج بادشاہوں کے مقبرے میں جانے والا کوئی نہیں، اور یہاں دیکھیے ہر شخص جانے کے لیے تیار۔ روزانہ میرا خواجہ کم سے کم 10,000 غریبوں کو اپنی قبر انور میں رہ کر پال رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ حضرات، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اجمیر شریف میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ہے جنتی دروازہ، وہ عرس کے موقع پر کھلتا ہے۔ آج ضرور کھلا ہے وہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت اچھا۔ جنتی دروازہ کھلتا ہے عرس کے ایام میں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا انتقال ہو گیا، جن کا نام ہے مولانا محبوب علی خان، ان کو محبوب ملت بھی کہا جاتا تھا، حضرت شیخ اہل سنت کے بھائی۔ وہ ایک مرتبہ اجمیر گئے، اور اجمیر میں خالی ہم لوگ نہیں جاتے ہیں، وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو لوگ مزارات پہ جانے کو شرک و بدعت کہتے ہیں، مگر وہ جاتے ہیں مجبور ہو کر، ہم جاتے ہیں مسرور ہو کر۔ جب وہ جنتی دروازے کی زیارت کر کے باہر نکلے تو ویسا ہی ایک آدمی تھا، وہ حضرت محبوب ملت کو سونگھنا شروع کرتا ہے، کبھی چھاتی پہ ناک رکھ دیتا ہے، کبھی ناک پہ ناک رکھ دیتا ہے، کبھی دست ہاتھ پہ ناک رکھ دیتا ہے۔ حضرت محبوب ملت نے فرمایا، بھئی کیا سونگھ رہا ہے؟
دیکھ کے تو سمجھ میں آ ہی گیا تھا ان کو یہ کون ہے. کہا حضور آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ جنتی دروازہ ہے اور آپ جنتی دروازے سے ہو کر کے آ رہے ہیں، مگر میں آپ کے اندر جنت کی خوشبو نہیں پا رہا ہوں. ہم جیسے لوگ ہوتے تو پریشان ہو جاتے کیا جواب دیں، مگر وہ محبوب ملت تھے، انہوں نے برجستہ جواب دیا تھا کہ ابھی سن، خواجہ کے ایک دروازے کی بات کیا کرتا ہے، خواجہ کا ہر دروازہ ہم عقیدت مندوں کے لیے جنتی دروازہ ہے، اور جو جنتی دروازہ ہوتا ہے اس میں خوشبو جنت کی ہوتی ہے، اور جو ہو کے آتا ہے وہ خوشبو سے مہک بھی جاتا ہے، مگر اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے دوزخی ناک کی ضرورت نہیں، دوزخی ناک کی نہیں بلکہ جنتی ناک کی ضرورت ہے. تو دوزخی ناک لے کے آیا ہے جنت کی خوشبو سونگھنے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ مہاراجہ کانفرنس، انجمن رضائے مصطفیٰ. میرے خواجہ کو راجہ کس نے بنایا؟ ابھی میں نے کہا ہے رسول پاک نے، یقیناً اللہ نے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ جب کسی کو بناتا ہے تو ہمیشہ ذرائع سے بناتا ہے. میرے خواجہ کو راجہ کس نے بنایا؟ رسول پاک نے. خواب میں کہا تھا کہ نہیں جب میں نے تجھے ہندوستان کا راجہ بنا دیا. خواجہ صاحب سرکار کے حکم پر آئے. دنیا میں کتنے راجہ ہوئے، کتنے مہاراجہ ہوئے، مر گئے تو ان کی حکومت ختم، مر گئے تو ان کی بادشاہت ختم، مر گئے تو ان کی شہنشاہیت کا جنازہ نکل گیا. اب وہ حاکم نہیں رہے، اب ان کی حکومت نہیں رہی. مگر میرا خواجہ ایسا راجہ ہے کہ جب تک وہ ظاہری حیات میں تھا تب بھی ہند پہ حکومت اسی کی تھی، اور آج اپنی قبر میں آرام فرما ہے، باطنی حیات میں ہے مگر حکومت اسی کی چل رہی ہے. آقائے نعمت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ فرماتے تھے کہ پہلے خواجہ صاحب کے مزار کے پاس اجمیر شریف میں پانی کی بہت قلت ہوتی تھی. حکومت کی طرف سے پانی کا انتظام زائرین اجمیر کے لیے عرس کے موقع پر کیا جاتا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا کہ سال بھر بارش نہیں ہوئی. وہ ریڈیو کے ذریعے سے عرس کے چند روز پہلے اعلان کیا گیا کہ اس سال حکومت کی طرف سے پانی کا انتظام نہ ہو سکے گا. مجاہد ملت فرماتے ہیں ادھر ریڈیو سے اعلان ہوا اور ادھر آسمان، اجمیر کے آسمان پہ، آکاش پہ بادل چھایا، بوندا باندی شروع ہوئی جو موسلا دھار بارش میں بدل گئی، اور دیکھتے دیکھتے پورا اجمیر جل تھل بن گیا. اسی وقت مجاہد ملت فرماتے تھے اس واقعہ کو پیش کرنے کے بعد دیکھا ہندوستان کی حکومت جہاں اپنی مجبوری کا اظہار کر دیتی ہے وہیں پر ہندوستان کا اصلی راجہ اپنے پاور کا استعمال کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے پانی کا انتظام فرما دیتا ہے. مجاہد ملت حضور، مجاہد ملت حضور، حبیب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات آخری بات آپ سن لیجئے، راجہ ہوتا ہے، مہاراجہ بنتا ہے، کوئی مرتا ہے تو ختم، حکومت ختم، شہنشاہیت ختم، آمیریت ختم، ساری چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، سب کا جنازہ نکل جاتا ہے. مگر میرے خواجہ کی حکومت ابھی بھی باقی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ کسی کو جو بادشاہ بنایا جاتا ہے اس کے 3 طریقے ہیں. یا تو بادشاہ خود کسی کو چن کے جائے، اگر یہ نہیں ہوا تو حکومت کے کارندے، وزیر، وزراء وغیرہ کسی کو منتخب کر دیں.
تیسرا یہ ہے کہ پبلک کسی کو اپنا بادشاہ بنا لے، جس کو پبلک بادشاہ بنائے، جس کو وزراء بادشاہ بنائے، اور جس کو بادشاہ خود بادشاہ بنا دے، وہ جب بادشاہ بنے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا تو اس کی حکومت رہے گی، جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی بادشاہت رہے گی۔ اور جس کو میرا رسول بادشاہ بنا دے، زور سے بولیے، جس کو میرا رسول بادشاہ بنا دے وہ زندہ رہے گا تب بھی بادشاہ ہے، اور جب وہ قبر میں جائے گا تب بھی اسی کی حکومت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ آج بھی بج رہا ہے، قیامت تک میرا خواجہ مہاراجا رہے گا، راجا مہاراجا۔ کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ خواجہ اور مہاراجا کی جب حکومت ہے ہندوستان پر تو ہم آپ کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے چہروں کو، آپ کے انداز سماعت کو، آپ کے جذبات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً آپ کے دل میں خواجہ کی محبت ہے۔ اگر خواجہ کی محبت ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے خواجہ کے ہر غلام سے محبت کریں۔ اگر خواجہ سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ خواجہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیں۔ اگر آپ نے تمام فرضوں پر عمل کیا، تمام واجبات کی تعمیل کی، کراہت سے اپنے آپ کو بچایا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، یقین جانیے کہ کل قیامت کے دن آپ اکیلے نہ ہوں گے، خواجہ کے جھنڈے کے نیچے آپ کو جگہ ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔